سورۃ عبس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ عبس وتولی أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ ان کے چہرے اقدس پر ناگواری آئی اور رخ انور موڑ لیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا جس نے آپ کی بات کو ٹوکا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید پاک ہو جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی۔ یا آپ کی نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو اور فائدہ دیتی، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہ ہے تو آپ اس کے قبول اسلام کے لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ۔ حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری کا بوجھ نہیں، اگرچہ وہ پاکیزگی ایمان اختیار نہ بھی کرے، اور وہ جو آپ کے پاس خود طلب خیر کی کوشش کرتا ہوا آیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے۔ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ۔ تو آپ اس سے بے توجہی فرما رہے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں نہیں، بے شک یہ آیات قرآنی تو نصیحت ہیں، جو شخص چاہے اسے قبول و ازبر کر لے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ یہ معزز و مکرم اوراق میں لکھی ہوئی ہیں جو نہایت بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، ایسے سفیروں اور کاتبوں کے ہاتھوں سے آگے پہنچی ہیں جو بڑے صاحبان کرامت اور پیکران طاعت ہیں۔ ہلاک ہو وہ بدبخت منکر انسان، کیسا ناشکرا ہے جو اتنی عظیم نعمت پا کر بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ نطفے میں سے اس کو پیدا فرمایا، پھر ساتھ ہی اس کا خاص وہ جنس کے لحاظ سے تعین فرما دیا، پھر تشکیل، ارتقاء اور تکمیل کے بعد بطن مادر سے نکلنے کی راہ اس کے لیے آسان فرما دی، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ یقیناً اس نافرمان انسان نے وہ حق پورا نہ کیا جس کا اسے اللہ نے حکم دیا تھا۔
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے اور غور کرے۔ بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا۔ پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور طرح طرح کے پھل میوے اور جانوروں کا چارہ، خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے متاع زیست، پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ۔ اسی دن بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو نور سے چمک رہے ہوں گے، وہ مسکراتے ہنستے اور خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس دن گرد پڑی ہوگی۔ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ مزید ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی لوگ کافر اور فاجر بدکار ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔